بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سفیان بن عیینۃ رضی اللہ عنہ عن ابن المنکدر یرفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افضل الاعمال ادخال السرور علی المؤمن تقضی عنہ دینا تقضی له حاجتا تنفس له کربتا. قال سفیان وقیل لابن المنکدر فما بقی مما یستلذ قال الافضال علی الاخوان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز و مکرم خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، سیدنا سفیان ابن عیینہ ابن منکدر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو خوش کرنا، اس کا قرضہ چکانا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے ہے. سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ابن منکدر سے یہ کہا گیا کہ اب کوئی چیز ایسی باقی رہ گئی ہے جو لذیذ ہو، یعنی اور بھی کوئی ایسا افضل عمل؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائیوں سے حسن سلوک کرنا. اگر آپ کو یاد ہو تو کل کے درس حدیث میں 8 خصلتوں کا بیان ہوا تھا اور ان میں سرور تدخلہ علی المؤمن اس باب کی بھی بات آئی تھی، اور تقضی عنہ حاجت تقضی عنہ دینا، اس مسلمان بھائی کو مسرت سے ہمکنار کرنا، کوئی خوشی اسے دینا یا اس کا قرض ادا کر دینا یا اس کی بھوک مٹا دینا یا اس کی کوئی ضرورت اور حاجت پوری کر دینا. بنیادی طور پر یہ مختصر حدیث ہے اور اس کا یعنی چین بھی دوسری ہے، اس کا دوسرے طرق سے یہ روایت ہے. بنیادی طور پر انہی فضائل کے بارے میں ہے اور کچھ اعلیٰ اخلاقی خوبیوں اور اعلیٰ خوبصورت پسندیدہ اعمال سے متعلق ہے کہ مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض چکانا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا، یہ افضل اعمال میں سے ہے. قرض جب مقروض ادا نہیں کر سکتا تو وہ بہت بڑی آزمائش میں ہوتا ہے. اس سے اس کا اعتماد متزلزل ہوتا ہے، اس کا وقار مجروح ہوتا ہے اور وہ وعدہ خلافی میں معروف ہو جاتا ہے، یعنی مشہور ہو جاتا ہے کہ بڑا وعدہ خلاف آدمی ہے، اور اسے قرض خواہوں کے مختلف اعتراضات جھیلنا پڑتے ہیں، باتیں سننی پڑتی ہیں، طعن و تشنیع سننا پڑتا ہے. اس لیے اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے قرض کی ادائیگی میں مشکلات ہوں، دقت ہو اور جائز وجوہات ہوں، تو اسے اگر ہمارا مقروض ہو تو قرض میں مہلت دینی چاہیے، اور اگر کسی اور کا مقروض ہے اور بندہ مومن یعنی دوسرے بھائی معاشرے کے اندر دوسرے اہل خیر مسلمان جانتے ہیں اس بات کو، تو وہ اس کی طرف سے قرض ادا کرے. اسی وجہ سے یعنی وہ قرض کی ذلت سے بچانے کے لیے غارمین کو زکوٰۃ کی جو 8 مدات ہیں قرآن مجید میں متعین، ان میں ایک غارمین ہیں، یعنی وہ جو مقروض ہوں. تو گویا وہ بسا اوقات ایک مقروض اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ تک کا مستحق ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو افضل عمل قرار دیا ہے. دوسرا یہ جو فرمایا ادخال السرور علی المومن، مومن کو مسرت کے لمحات مہیا کرنا، اسے کسی خوشخبری سے، کسی مسرت سے ہمکنار کرنا، اسے کوئی خوشی عطا کرنا، اس کی فضیلت کا بیان ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تھے وہ دوسروں کو یعنی آپس میں ایک دوسرے کو بشارتیں سنانے میں بڑے حریص تھے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول اور راوی حدیث ہیں، افضل صحابہ میں سے ہیں، اولین سابقون الاولون میں سے ہیں. وہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ابن مسعود نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سورہ نساء کی تلاوت کر رہے ہیں، اور کم و بیش 100 آیات کی تلاوت انہوں نے کی، اور اس کے بعد حالت قیام میں ہی یعنی نماز کے دوران قیام میں ہی دعا کرنے لگے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا کرتے سن کر کہا کہ اسأل تعطى ثم قال من احب ان يقرأ القرآن غضا كما انزل فليقرأ على قراءة ابن ام عبد، کہ سوال کر تجھے دیا جائے گا۔ 2 دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی، اور پھر فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو تر و تازہ پڑھے اور بالکل اسی طرح پڑھے جیسے وہ نازل ہوا ہے، تو وہ ابن ام عبد یعنی ابن مسعود، یہ ان کی کنیت تھی ابن ام عبد، ان کی والدہ کی کنیت ام عبد تھی، تو انہیں پکارا جاتا تھا کہ ابن ام عبد کا بیٹا۔ تو فرمایا کہ جسے یہ خواہش ہو کہ وہ قرآن کو اسی طرح سے پڑھے جس طرح وہ نازل ہوا ہے، تو ابن مسعود کی قرات پر پڑھے۔ جب صبح ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود کو خوشخبری دینے کے لیے گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے گزشتہ رات کون سی دعا مانگی تھی؟ اب ذرا دل کے کان کھول کے وہ عظیم دعا سنیں جو انہوں نے اس رات مانگی، اور جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی کیا کہ اسأل تعطى، تم مانگو اللہ تجھے دے گا، مانگ اللہ تجھے دے گا۔ وہ دعا کیا تھی؟ کہنے لگے میں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے ارتداد سے پاک ایمان مانگتا ہوں، یعنی جو ایمان پھر مجھے اس ایمان سے پھرنے نہ دے، ارتداد یعنی دوبارہ میں اس ایمان سے نکلوں نہیں، ارتداد سے پاک ایمان، ختم نہ ہونے والی نعمت، ہمیشہ والی جنت کے اعلیٰ مقام میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت، یہ چیزیں میں نے مانگی ہیں، اس کا سوال میں نے کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ گزشتہ رات کی اس مجلس میں موجود تھے، تو وہ بھی دوڑے آئے بشارت دینے کے لیے انہیں کہ بھئی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے متعلق یہ فرمایا۔ تو آپ نے آ کے دیکھا کہ ابو بکر ان سے سبقت لے چکے ہیں، تو اس موقع پر انہوں نے فرمایا حضرت عمر نے کہ اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، میں جب بھی ان سے خیر اور بھلائی میں مقابلہ کرتا ہوں وہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اگر کسی مسلمان کو بشارت دینے کا معاملہ ہو تو کسی طرح کی سستی کا مظاہرہ نہ کریں، یعنی ہر چھوٹے بڑے کسی بھی پہلو سے کسی کو کوئی مسکراہٹ دے کر، کسی کو کوئی مشورہ دے کر، کسی کو کوئی ہدایت دے کر، کسی کو کوئی یعنی کسی کی تکلیف دور کر کے، اس کی کسی حاجت کو پورا کر کے مسرت اور خوشی کسی کو دے سکتے ہیں اگر، تو یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کری اور اس کے اجر ہی کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کے حریص تھے۔ آپ کعب ابن مالک کی مشہور حدیث میں جو آپ سنتے ہیں غزوہ تبوک کے بعد جن کی توبہ قبول ہوئی تھی، کعب ابن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، تو اس طویل حدیث میں وہ کس طرح سے بتاتے ہیں کہ پورا مدینہ گویا مبارکباد دینے کے لیے انہیں دوڑ پڑا تھا کہ ان کی شان میں آیات نازل ہوئی ہیں ان کی توبہ کی قبولیت کی۔ تو اس لیے یہ صحابہ کا طرز عمل ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔